अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलबा अज़ीज़, इससे पहले की वीडियो में हमने उर्दू बाल भारती छठी जमात के पहले सबक पर गुफ्तगू की थी। अब ये दूसरा सबक है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है ये सबक। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद शरफ़ुद्दीन साहिल। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के सबक शुरू करते हैं। पहली बात, पाँचवीं जमात में आप मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के कुछ हालात से वाकिफ़ हो चुके हैं। आप लफ्ज़ खलीफ़ा के माना भी जानते हैं। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में जब मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी और इस्लाम मुल्क अरब से निकलकर ईरान, मिस्र और स्पेन जैसे दूर दराज मुल्कों में फैल चुका था, ऐसे हालात में इस्लामी हुकूमत को मुसलमानों के कब्ज़े वाले तमाम इलाक़ों में संभाले रखना बहुत ज़रूरी था। हुकूमत का ये निज़ाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कायम हुआ। इस्लामी हुकूमत के इस निज़ाम को खिलाफत कहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ 2.5 साल खिलाफत की। उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया गया। यहाँ उनके अखलाक़ व आदात और ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताए जा रहे हैं। अब देखिए जान पहचान में क्या है। जान पहचान, इस सबक के मुसन्निफ़ डॉक्टर मोहम्मद शरफ़ुद्दीन साहिल 2 अगस्त 1949 ईस्वी को नागपुर में पैदा हुए। उर्दू, फ़ारसी और अरबी में इन्होंने MA करने के बाद 2 मरतबा PhD की डिग्रियां हासिल की। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में इन्होंने तदरीस की, तहक़ीक़, तनक़ीद, शायरी जैसी असनाफ़ और ज़बान व अदब की तारीख़ में भी इन्होंने बहुत काम किया है। इन मौज़ूआत पर इनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ शाये हो चुकी हैं, जिन्हें कई एज़ाज़ात भी मिले हैं। ताज़गी बच्चों के लिए लिखी गई इनकी नज़मों का मजमुआ है। अब देखिए सबक शुरू होता है। सबक शुरू करते हैं डायरेक्ट। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। उनके वालिद का नाम ख़त्ताब था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 583 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। उन्होंने पहलवानी और शहसवारी के फ़नून में महारत हासिल की और पढ़ना लिखना भी सीखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तिजारत करते थे। तिजारत के सिलसिले में उन्होंने दूर दराज के सफ़र किए और दौलत कमाने के अलावा इल्म और तजर्बा भी हासिल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार अरब के सरदारों में होता था। शुरू में अरब के दूसरे सरदारों की तरह उन्होंने भी इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि उसकी शदीद मुखालफत की। लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल को फेर दिया। चुनाचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब दुश्मनों का जुल्म सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलानिया मक्के से मदीना हिजरत की। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीने में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौका पर साथ दिया और इस्लाम की हिफाजत के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। उनकी खिलाफत के दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हो गई थी। इतनी बड़ी हुकूमत को संभालने के लिए उन्होंने एक बाकायदा निज़ाम कायम किया। मफतूहा मुल्कों को सूबों में तकसीम करके हर सूबे के इंतज़ाम और निगरानी के लिए एक आमिल मुकर्रर किया। बैतुल माल, अदालत, आबपाशी, फ़ौज और पुलिस के महकमे कायम किए। शहर आबाद करवाए, नहरें खुदवाईं, मेहमान खाने तामीर करवाए, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं, जेल खाने बनवाए, मरदमशुमारी करवाई और मकातिब कायम किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिदायत पर सलाह व मशवरे के बाद हिजरत के वाक़ये को बुनियाद बनाकर हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में इतनी आज़ादी थी कि आम लोग भी बेखौफ होकर उनसे गुफ्तगू करते और अपनी ज़रूरतें बयान करते थे। हाजतमंदों के लिए उनका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि मुजाहिदीन के घरों पर जाकर खैरियत मालूम करते। औरतों को बाज़ार से सौदा सलफ़ मंगवाना होता तो ला देते। मैदान जंग से उनके नाम खतूत आते तो ख़ुद घर घर जाकर उन्हें पहुँचाते और उनको जवाब भिजवाना होता तो ख़ुद लिख देते। वो नाबीना, बीमार और माजूर लोगों के घरों पर जाकर उनके काम कर देते थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसके पास गए और आहिस्ता से कहा कि दाहिने हाथ से खाओ। उस शख्स ने रंजीदा होकर कहा कि एक जंग में मेरा दायां हाथ जाता रहा है। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल भर आया। वो उसके बराबर बैठ गए और कहने लगे, अफसोस,
تم کو وضو کون کرواتا ہوگا؟ تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا؟ کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور اس معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کرا دیں۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سب سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو کر بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المؤمنین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا، آؤ آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابہ نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المؤمنین خود ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کی نگرانی بڑی دیانت داری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آنے والوں کو دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المؤمنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کسی غلام کو حکم دیجئے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ ان کا غلام اسلم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے 2 مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ اسلم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقوی، پرہیزگاری، حق پرستی، راست گوئی اور عدل و انصاف کا پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک مجوسی فیروز ابو لولو نے 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب دیکھیے یہاں پہ چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ جو الفاظ آتے ہیں ان کے معنی آخر میں یہاں دیے ہوئے ہوتے ہیں، سبق کے آخر میں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بار ان پر آپ کو نظر دوڑا لینی چاہیے پہلے ہی، تاکہ آپ کو سبق پڑھنے کے دوران دشواری نہ پیش آئے، ٹھیک ہے، اور آپ تسلسل کے ساتھ سبق پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ یہ سبق کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا، کہیں سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صاف ستھرے انداز میں اور سادہ انداز میں آسان بھاشا میں لکھا ہوا ہے سبق۔ اس وجہ سے ہم نے مسلسل پڑھ کر آپ کے سامنے سبق پیش کر دیا ہے۔ اب جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے اگر آپ کے لیے کوئی مشکل لفظ آتا ہے۔ شہ سواری گھوڑے کی سواری کو کہتے ہیں۔ دل کو پھیر دینا، خیالات کو بدل دینا۔ علانیہ مطلب ظاہر کرتے ہوئے، کھلم کھلا۔ مفتوحہ فتح کیا ہوا علاقہ جو ہے اس کو مفتوحہ کہیں گے۔ مردم شماری بہت زیادہ مشہور لفظ ہے، اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، کسی علاقے میں رہنے والے افراد کی گنتی، جن گننا جس کو کہتے ہیں ہندی زبان میں۔ مکاتب مکتب کی جمع ہے مدرسے۔
رنجیدہ مطلب اداس، گشت کرنا حالات معلوم کرنے کے لیے چکر لگانا، ٹھیک ہے، علاقوں میں گھومنا، اس کو کہتے ہیں گشت کرنا۔ جاتا رہا، یہاں مراد ضائع ہو گیا۔ آپ دیدہ ہونا، آنکھ میں آنسو بھرانا۔ غفلت، بے خبری۔ جلیل القدر، معزز، بڑے مرتبے والا۔ عظیم الشان، بڑی شان والا۔ تقوی، خدا کا خوف، پرہیزگاری، برائی سے بچنا، راست گوئی، سچ بولنا، پیکر پتلا۔ مجوسی، زرتشت کو ماننے والے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کے پجاریوں کو مجوسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاری، کاری مطلب گہرا، مہلک، کام تمام کرنے والا، مطلب اتنا گہرا زخم ہو کہ اس کے بعد آدمی کا بچنا ناممکن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کاری زخم، ٹھیک ہے۔ جاں بر نہ ہونا، زندہ نہ رہ پانا، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ تھے۔ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ ان الفاظ کو آپ زبانی یاد کر لیں، سمجھ لیں اچھی طرح سے، تو اس سے آپ کی اردو امپروو ہوگی۔ آپ کو جب لکھنا رہے گا تو آپ اچھی طرح سے لکھ سکیں گے اور ایک بہترین رائٹر بن سکیں گے آپ، جب آپ کو الفاظ یاد رہیں گے اچھی طرح سے اور آپ کے پاس ڈھیر سارے الفاظ رہیں گے۔ ایک دوسری بہت اہم بات یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو تلفظ پر خصوصی طور پر دھیان دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے تلفظ پر، مطلب خاص کر اردو میں تلفظ پر، پروننسیشن پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو اردو کے تلفظ پر دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے بہتر اور ضروری یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کو منتخب کرتے ہیں، خاص کر یوٹیوب وغیرہ میں آپ دیکھنے کے لیے کس کے سبق کو دیکھتے ہیں، وہ پڑھاتا کیسا ہے، اس کا تلفظ کیسا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کا تلفظ خراب ہے، بگڑا ہوا ہے، تو آپ بھی اسی طرح سے پڑھتے جائیں گے تو پھر آپ کی اردو بگڑ جائے گی پوری کی پوری۔ ہم اپنے بارے میں نہیں کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، آپ کسی کو بھی منتخب کیجئے تو ان چیزوں کا مطلب خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو منتخب کیجئے، کسی کو بھی کیجئے، لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے خود کہ اردو کے تلفظ میں بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں ہمارے اسکولوں میں، اور بچوں کے تلفظ بہت زیادہ خراب رہتے ہیں، یہاں تک کہ کئی بار اساتذہ اور ٹیچرز جو ہوتی ہیں ان کے بھی تلفظ درست نہیں رہتے ہیں۔ تو تلفظ کا درست ہونا اردو میں بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی اردو زبان کو درست طریقے سے بولا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تلفظ درست نہ رہے تو پھر اردو میں جو چاشنی ہے، وہ ذائقہ ہے، وہ ملے گا نہیں اور لوگ اس کمی کو محسوس کریں گے۔ تو اردو کے فروغ کے لیے ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ اردو درست طریقے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، قواعد کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا تلفظ وغیرہ پر دھیان دیں، تو پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہماری اردو امپروو ہوتی رہے گی۔ ہم جب سیکھ رہے ہیں تو اچھے سے سیکھیں تاکہ ہم اچھے سے اردو لکھ بھی سکیں، ایک بہترین رائٹر بن سکیں، مصنف بن سکیں، قلم کار بن سکیں، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ یہ سبق ختم ہوتا ہے، آگے جو ہے مشق ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا الجزاء۔ السلام علیکم۔